نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کو نبی بننے سے پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ جب کلام نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی تو تھے، لیکن جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کتنے پریشان ہوئے، گھبرائے، اور ٹھنڈ لگی آپ کو، گھر آئے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، آپ کو تو یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے اوپر کتاب نازل فرمائیں گے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت آپ کو دی، تو فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، کبھی آپ نے کافروں کی حمایت نہیں کرنی۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، جس طرح ابھی تک آپ کافروں سے بچے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ان سے بچنا ہے، ان کی حمایت نہیں کرنی۔ تو نبی بننے سے پہلے وحی کا پتہ، جب وحی آ گئی تو اب پتہ چل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ کسی محنت سے بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی، جتنے بھی نبی بنے ہیں، ہاں یہ ہے کہ جو نبی اللہ بناتے ہیں وہ ان کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پہلے بچپن سے لے کے جوانی تک اور آخر تک ہوتے معصوم ہیں، لیکن جب تک وحی نہیں آتی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی آدمی جس طرح کے مرزائی ہے نا، قادیانی، ان مرزا قادیانی کا ایک بیٹا تھا، محمود اس کا نام تھا، مرزا محمود، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے، نیکی کر کے وہ نبی بن سکتا، بلکہ نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ چکر ہے، یہ عقیدے ہیں، بیچارے مسلمان اور عقل سمجھ رکھنے والے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی محنت سے بھی بندہ نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا، نبی بھی بن سکتا ہے اور نبی سے آگے بھی بڑھے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی میں بناتا ہوں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا نبی بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کو تو یہ امید نہیں تھی کہ کتاب آپ کو ملے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، بس آپ کافروں کی مدد نہیں کرنی۔ کافروں کی مدد اس لیے فرمائی ہے کہ کافر یہ لگے رہتے تھے نا، قرآن میں سورۃ النون میں آتا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
تھوڑا آپ بھی نرم ہو جائے، ہم بھی آپ کی بات مانیں، کچھ ہماری مانیں، کوئی ہم آپ کی مانیں گے. یعنی وہ دعوت تو دیتے رہتے تھے کہ آپ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی بات کچھ مان لیں گے، کچھ آپ ہماری مان لیں. آپ تھوڑے نیچے ہیں نا، جس طرح ہمیں آج کل یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اسلام کی بات نہ کرو، ہم تمہیں قرضہ دیں گے، دین کی بات نہ کرو. اب ورلڈ بینک جو ہے وہ دیکھو، ابھی وہ ایک دن آئے گا کہ وہ کہے گا کہ ان قادیانیوں کو مسلمان قرار دو، پھر قرضہ دیں گے. اب اس نے کہا نا کہ بجلی مہنگی کرو، کی ہم نے، گیس مہنگی کرو، کی ہم نے، باقی چیزوں پہ ٹیکس لگاؤ، لگائے. ایک دن وہ کہے گا کہ یہ قانون بدلو. تو یہ کافر تو لگے رہتے ہیں، تو حضور کے دور میں بھی لگے رہتے تھے، لیکن پھر صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ایک کافر ہو، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، تم بھی میری معبود کی عبادت نہ کرو، لیکن میں لکم دینکم ولی دین. پھر چپ ہو گئے، نہیں تو وہ لگے رہتے تھے. حضور کے چچا کے پاس آتے تھے کہ ان سے کہیں کہ جو چاہیے ہم دیں گے، جو چاہیے، اقتدار چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، کہیں اعلیٰ خاندان میں شادی چاہتے ہیں، ہم کرائیں گے، بس یہ کام چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھو اور چاند کو بائیں ہاتھ میں رکھو، یعنی اتنا بڑا کچھ دے دو، پھر بھی میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی طرف دعوت کو. تو فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اب مسلمان قرآن کو پڑھے، ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، تو وہ ان لوگوں سے کیوں اس طرح مدد مانگے کہ جو بعد میں جا کے ہمارے اسلام کے خلاف وہ ہمیں چلائیں گے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی مدد